بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لشکر میں 12,000 گھوڑوں پر سوار تھے اور پیدل لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے، آخر کار جبل حطنین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ ان دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی تھی، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی طاقت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے۔ پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جلگار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کساریہ، اسقلان کے مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسقلان کے شکست شدہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لی تھی، اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنا قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور جذبے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور آخرکار صلیبیوں نے ہار مان لی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیح فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام تصور کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و بربریت کا وہ دور ختم ہوا جس نے پوری امت مسلمہ کو سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے ایک حصہ میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے اور خوبصورتی اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اس اظہار تشکر کے لیے گنبد صغرا میں نماز ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صغرا میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھ سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی۔ ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا، بالآخر وہ مسجد اقصی کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتے اور منزل پر پہنچے بغیر چین نہیں کرنے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ مسجد اقصی کافروں کو کیسے آزاد کروائی جائے۔